یار لوگ عشرہ مبشرہ کی بات کرتے کہ حضور نے فرمایا 10 صحابہ جنتی. اب ترتیب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں اپنی ترتیب بیان ہی نہیں کر رہا. علی کی معصیت, اللہ کے رسول کی معصیت, بولو یار, اور رسول کی معصیت. بلکہ میری ایک کتاب ہے, اس کو ہم جلدی نیٹ پر بھی ڈال دیں گے, ویسے ابھی ہارڈ کاپی میں آپ خریدیں. اس کا ٹائٹل ہی میں نے رکھا ہے اللہ نبی تے علی. 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ قرآن سے میں نے وہ آیات بیان کی ہیں وہاں اس کتاب میں, جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے. معصیت کی بات کی ترتیب دیکھو, اللہ نبی تے علی. اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی. یارو ولایت کی بات کی اللہ نبی تے علی. ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی. نہیں سمجھ رہے. مومن کی بات کی اللہ نبی تے علی. رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی. اعلان کی بات کی اللہ نبی تے علی. اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی. جہاد کی بات کی اللہ نبی تے علی. مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی. دیدار کی بات کی اللہ نبی تے علی. تعظیم کی بات کی اللہ نبی تے علی. توقیر کی بات کی اللہ نبی تے علی. ادب کی بات کی اللہ نبی تے علی. علم کی بات کی اللہ نبی تے علی. مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ قرآن کی 80 آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں, اللہ نے ترتیب یہ رکھی. اس آیت میں بھی ترتیب یہ ہے, علی کی معصیت, محمد کی معصیت, اور محمد کی معصیت اللہ کی معصیت. تو اللہ کی اور رسول کی جو معصیت ہے, میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں سیدھا جہنم جائے گا. بولا علی کا نافرمان جہنم چلا جائے تو معافیاں شافیاں منگے, پھر تو معافی مل ہی جائے گی. اللہ نے کہا نہیں, خالدین فیہا آبادا. نہیں سمجھ رہے, گالی مک گئی, پرماننٹ بنا رہے گا. ایک حدیث آئی ہے بٹ صاحب مائنڈ میں, آپ پریشان نہ, میں اپنے وقت پہ چھوڑوں گا, ویسے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں. ایک بڑی خاص بات دینے لگا, ابھی حدیث آئی, بڑی ایمان افروز حدیث ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, ہماری اہل سنت کی 25-30 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان لگے گا نا, محشر کا میدان سج جائے گا, سارے جمع ہو جائیں گے, بادشاہ, انبیاء, اولیاء, صلحاء, جابر, عامر, ساری کائنات جمع ہوگی. حضور فرماتے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا جائے گا. اس دسترخوان کے اوپر جملہ سنیں, آنا وعلی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبانا مجتمعون ومن احبانا یوم القیامات ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. لو جی گالی مک گئی دے, جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں. جملہ سنو, میرے آقا فرماتے اس دسترخوان کے اوپر میں, علی, فاطمہ, حسن, حسین, میری آل, میری اولاد. آگے من احبانا, اور یہ کولیاں آشم شاہ میں بیٹھ کر میری اہل بیت سے محبت کرنے والے. جاگو کیا ہو گیا جی یار. اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے, کوثر کے جام پی رہے ہوں گے. میں حدیث دے رہا ہوں یار, میرے موبائل میں پڑھی ہے. آقا فرماتے دسترخوان لگا ہے, اس دسترخوان کے اوپر میں, میری آل, اولاد, بیٹے, بیٹیاں اور ان کے غلام, ان سے محبت کرنے والے, میل فیمیل, وہ سارے بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہیں. کوثر کے جملہ اگلا سننے والا ہے, حتی یفرق بین العباد, لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. نہیں نہ سمجھے, میں سمجھا دیتا ہوں. ایسے دسترخوان لگا ہے, حضور فرماتے دسترخوان کے اوپر میں, میری آل, اولاد, بیٹے, بیٹیاں اور ان کے غلام, آگے ان کے بیٹے, بیٹیاں, وہ سارے بیٹھے ہیں جنت کے میوے کھا رہے ہیں, کوثر کے جام پی رہے ہیں. لوگ لائنیں بنا کے, لمبی لمبی, بل کی آخری تاریخ نہیں ہوتی آج کل, تو بل کا نام سن کے بندہ اٹینشن ہو جاتا ہے.
وہ لمبی لمبی لائنیں لگا کے وہ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اے میری نمازاں تولی، اے میرے روزے، میرے حج، میرے عمرے، میری تراویحاں. نہیں سمجھ رہے یار. ایک طبقہ ادھر بیٹھا ہے وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے، دوسرا لائن پہ لگا ہے حساب و کتاب کے لیے. سمجھ نہیں جی آئی؟ حضرات مولوی جی جس قیامت کے دن سے ڈراتا ہے، یوم النشور کہہ کے، ججمنٹ ڈے کہہ کے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو. ہاں میں بھی کہتا ہوں تیاری کرنی چاہیے، لیکن جو اہل بیت کے محب ہے، غلام ہے، دیوانے ہے، پروانے ہے، مستانے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے لیے ججمنٹ ڈے نہیں پکنک ڈے ہے. اوئے ہوئے ہوئے یار وہ تو میوے کھا رہے ہیں یار، وہ تو کوثر کے جام پی رہے ہیں. لوگوں کا حساب و کتاب، اس کا مطلب ہے اہل بیت کے جو غلام ہیں یار ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں یار. حدیث تو پوری نہیں ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی. آقا فرما رہے ہیں جب وہ معاملات سارے کلیئر ہو گئے، میوے بھی کھا لیے، کوثر کے جام بھی پی لیے، قرآن میں چونکہ جنت کے تذکرے پڑے ہوں گے، باہوریں، غلمان، پھر تخت ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، پڑھے ہیں نا. قرآن کھولو ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ قرآن جنت کی منظر کشی نہیں کرتا. بولیں اب وہ کہیں گے یا رسول اللہ اب جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حضور فرماتے سب سے پہلے میں دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، پیچھے مرتضی، پیچھے بیٹے بیٹیاں، آل اولاد. یار میں حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ یہ میں کوئی مائک علال اس کا رد کرے نا، یہ پرماننٹ چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اگر جرات ہے تو ادھر ہی دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے آگے پیچھے قربان جاؤں مولا علی صاحب. مولا فرماتے جب یہ ہم آگے کی طرف نکلیں گے تو میں نے کہا آقا فَمُحِبُّنَا. ہوئے 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 حدیث دے رہا ہوں یا رسول اللہ ہم تو جا رہے ہیں اپنی آل اولاد لے کے، یہ سارا دن ہمارا ذکر کرنے والے ہمارے محب، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کرے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ نقطہ میرا آپ کی سمجھ میں آ جائے. ساری گفتگو کا حاصل آئیے اگر آپ نقطہ سمجھ گئے. جب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا آقا فَمُحِبُّنَا، ہم تو جا رہے جنت کی طرف، ہمارے محب، ہمارے محب. میرے آقا فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِن ورائکم. علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں ابھی سمجھانے لگا ہوں نقطہ. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ تیرے پیچھے پیچھے. نہیں سمجھ رہے. آگے حضور ہیں، حسنین کریمین، زہرا، بیٹے بیٹیاں، پیچھے مولا حفاظت کے لیے یار. حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا ہمارے محب، کہا علی تیرے پیچھے تیرے. حضرات مولوی جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اور تو جنت میں جانے کی بات کرتا ہے، علی سے اوپر کرنے کی بات کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی زید ہو، بکر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جنت میں جائے گا وہ جو علی کے برابر نہیں، علی کے آگے نہیں، جو علی کے پیچھے پیچھے ڈلے گا. ہوئے 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 نہیں سمجھ رہے. علی کے پیچھے، دائیں بائیں بھی نہیں، برابر بھی نہیں، پیچھے. جو علی کے پیچھے چلے گا مولوی وہ جنت جائے گا. تو تو علی سے اوپر کرنے کی جسارت کر رہا ہے. اب اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں یار. یہ جب جا رہے ہیں جنت میں سیدھے ڈائریکٹ، بغیر روک ٹوک کے، بغیر انٹری پاس کے یار، سیدھے. چلو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. زیگم بھائی کے گھر جانا ہو ہم نے، 4-5 ہم ساتھ ہوں، قبلہ زیگم بھائی آگے آگے، پیچھے ہم بھی. ان کے گھر پہنچے دروازے پہ تو ان کا اندر سے بھائی نکلے یہاں والد صاحب، یہ پیچھے سے ہم کو روک کے کہیں کہ تسی کدھر، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے گھر کا مالک تو آگے ہے، گھر کا مالک آگے ہے یار، کوئی پوچھے گا میں پیچھے سے نہیں. اب گھر کے مالک کو کرو سائیڈ پہ، اب جاؤ. اب جائیں گے وہ کہیں گے بھائی کدھر، اجے اندر جانا ہے، وہ کہیں ادھر ہی رکو.
جو گھر کے مالک ہیں نا ان کو جا کے بتاتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے، اگر تو گھر والوں سے رشتہ اور تعلق اچھا ہوا تو پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا، اگر گھر والوں سے تعلق اچھا نہیں تو پھر کنڈی لگے گی نا۔ بولیں یار۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، جو اہل بیت کے غلام جائیں گے نا جنت بغیر روک ٹوک کے، اب اہل بیت کے بغیر جو جائیں گے، رضوان کہے گا کدھر؟ وہ کہیں گے یار دیکھ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، تراویحیں ہے، زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، یقظہ ہے، بیداری ہے، قیام ہے، رکوع ہیں، سجود ہیں۔ اور رضوان کہے گا یہ جو جتنے اعمال ہیں نا تیرے، وہ دیکھ سامنے میزان لگا ہے، وہ میزان پہ جا کے تلوا، مجھے یہ نمازیں روزے نہ دکھا، اگر جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، ان کے ہاتھوں کا کوئی رکا شکا ہے ہی تے بخا، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ کہتا ہے جی میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، وہ جنت جا نہیں سکیں گے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھدار ہیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں، ان کو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ نام بتاؤ یار۔ اچھا جی، حسنین کریمین، اللہ سلامت رکھے۔ یہ شیعہ بھی مانتے، سنی بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی۔ یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہوتے؟ اللہ سلامت رکھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جو جنت کی ٹکٹیں دینے والا ہوگا نا، انٹری پاس، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، یہ جو جنت کی ٹکٹیں دینے والے، انٹری پاس دینے والے علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے بیٹے؟ اللہ سلامت رکھے۔ پھر جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ بہو، اللہ سلامت رکھے۔ اور جو ساری کائنات کے سید ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے، اللہ سلامت رکھے۔ حضرات، جنت کے جوانوں کے سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے، جنت کی ٹکٹیں دینے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے بیٹے، جنت کی عورتوں کی سیدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی سگی بہو، پوری کائنات کا سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا۔ اور شرم کر، حیا کر، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ پوتوں نے دادا کو چھوڑ کے، بہو نے سسر کو چھوڑ کے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے، بھتیجے نے پیارے چچا کو جنت نہیں دینی تے اور مولوی تیرے پیو نو دینی ہے۔ یہ جنت کے سید ہے، سردار ہے، وارث ہے، بادشاہ ہے۔ اوے اللہ جنت کا خالق ہے، نہیں سمجھ رہے؟ چلو سورہ توبہ پڑھ لو، آیت نمبر 111 کھولو ابھی سورہ توبہ۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہتا ہے جنت کا خالق میں ہوں، مجھ سے باری قیمت دے کے حسین خرید کے لے گیا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اور یارو یہ موبائل میرا ہے، وہ میں مالک ہوں یار۔ کسی کو موبائل چاہیے مجھ سے مانگے گا، ہمسائے سے نہیں، یا میرے کسی پیارے سے سفارش کروا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی، اوے جنت مانگنی ہے، جنت کے مالکوں سے مانگ، جنت کے وارثوں سے مانگ، جنت مانگنی ہے حسین ابن علی سے مانگ۔ یارو آپ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں بڑا خوبصورت، چاہے کسی سکیم میں بنا لیں، سٹی ہاؤسنگ میں بنا لیں، یا بحریہ ٹاؤن میں بنا لیں، یا کسی گاؤں میں بنا۔ ادھر میں جب انٹر ہوا تو بڑے بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے۔ وہ جو گھر بناتا ہے کروڑوں روپیہ لگا کے، اس کے مرکزی دروازے پہ ایک تختی لگاتا ہے، وہ تختی کے اوپر نام لکھتا ہے، جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں نا، ہمسائے، ان کا نام لکھ لیتا ہے جی، اپنا، یعنی جو مالک ہے، ہمسایوں کا نہیں۔
جو مالک ہے مکان کا اس کا نام، تختی اس کے نام کی، بولو تو میرا خیال ہے وہ تختی لگاتا ہے پچھلی دیوار پہ، ہائے کہتے ہیں نہیں فرنٹ پہ یار، مین انٹرنس پہ، وہ پچھوں کی نہ پڑھنی ہے، سمجھ گئے؟ حضرات اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے مرکزی دروازے پہ مین انٹرنس پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر جنت کے وارثوں کے نام لکھے ہیں، جنت کے مالکوں کے نام لکھے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ امات اللہ۔ ہائے 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 ہائے، جنت کے مرکزی دروازے پہ پنجتن پاک کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ان کے بغیر کچھ ملے گا؟ ان کی نوکری کرو گے تو جنت، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم۔ چلو جی، یہ جو مجلس پاک ہے، بٹ صاحب نے اس کا اہتمام کیا، ویسے میں بھی بٹ ہوں، تو کی لگتا ہے یہ جڑا کام میں کر رہے ہیں بٹا تو علاوہ ہونا سی۔ وہ شاہ صاحب امریکہ ہوتے ہیں میرے بڑے پیار کرنے والے، ان کو پتا نہیں تھا، ان کو کسی نے بتایا قادری صاحب تو گجرا والا تھے بٹ نے، ان کے اچھا اچھا اچھا، تبھی میں کہوں ایک کام بٹاں دا ہی ہے۔ جو کچھ بیان کیا ہے جرات کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اور کریں گے، لیکن نکتہ سمجھانا ہے۔ بٹ صاحب نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا ہوا ہے، یہ مجلس ایک دن چلے گی بٹ صاحب، ایک دن، ون ڈے، ایک دن ہے نا؟ اور بولو میں حدیث سنانے لگا ہوں تو سینہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ یار لوگ عشرہ مبشرہ کی بات کرتے کہ حضور نے فرمایا 10 صحابہ جنتی، او بھائی تو 10 دی گل کرنا، ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو محمد اور آل محمد کے مرتے دم تک وفادار رہے، ہم کہتے سارے جنتی، تو 10 کی بات کرتا ہے، ہم کہتے وہ سارے، اور نعرہ کیا شروع ہوا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ ہے ادھورا، میں اکثر کرتا رہتا ہوں پورا، ادھر بھی کر دوں پورا، ہماری کو لڑائی ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ٹھیک ہے، میں کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ نعرہ پورا ہو گیا۔ اب میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو مجلس پاک ہے، مجھے اشارہ ہو رہا کہ ٹائم ہو گیا، ورنہ ابھی میں نے موضوع سٹارٹ کیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ختم کر دیتا ہوں۔ یہ مجلس ہے ایک دن کی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں ہاتھ جوڑ کے یہ حدیث ان کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ایک دن کی مجلس، بولیں یار 2 دن کی نہیں، ایک دن کی حدیث سنو۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج امام دالمی، ان کی کتاب ہے المسند الفردوس، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، میں نے حدیث دکھا کے بھی جانا ہے اگر دیکھنا چاہو گے، میں نے سنانا ہے، پہنچانا ہے، منانا نہیں کسی کو۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت۔ اوہ گالی مک گئی جے، میرے آقا نے فرمایا میری آل کی ایک دن کی محبت، جاگو یار، کتنے دنوں کی؟ only just one day، ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اسی عقیدے پہ مر گیا سیدھا جنت کیا۔ میں کہنے لگا کہ جملہ، میں مولوی صاحب کہتا ہوں تو اشرا مبشرہ کی بات کرتا ہے، یہ جتنے بھی مجلس حسین میں بیٹھے ہیں اے نہیں پکے جنتی، یہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ پکے جنتی، کوئی رد کر کے دکھائے۔ وہ بندہ جہنم کیوں جاتا ہے؟ ابھی آیت نہیں پڑھی میں نے، وہ نافرمانیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے نا۔
اگر بندے کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہون تے اللہ کہہ سکتا ہے عادل جا جہنم؟ نہیں نا. آ میری طرف حدیث سن. امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، علامہ صاحب جامع صغیر میں بھی ہے، خطیب بغدادی نے کیا، ابن عساکر نے کیا، امام طبرانی نے. حدیث سنو اور سینہ ٹھنڈا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، میرے آقا فرماتے حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. لو جی گالی مک گئی. میرے آقا فرماتے لوگوں سنو، میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ حدیث نہیں سمجھے ابھی تک. یعنی آقا فرما رہے دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. کون سی؟ گناہ اور علی کی محبت. اگر گناہ ہے نا مولوی تو مان پھر محبت علی کوئی نہیں ہو. اگر محبت علی ہے تو پھر گناہ. اگلی سن لو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النار. حب کی بات کر رہا ہوں، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں. ان کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں نماز بھی وہی نفع مند ہے جس میں علی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النفاق. میرے بھائی علی کی حب منافقت سے دور کرتی ہے. اوے من لے اگر تیری نماز میں علی نہیں نا اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. ہر عبادت نفع مند تب بنتی ہے میرے دوستو جب ان میں اہل بیت کی حب آتی ہے. اس لیے اگر ان کی محبت ہے، مودت ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، ادب ہے، احترام ہے تو آپ جنت کے حقدار. اور ان کی معصیت. اب آخری بات اور آپ سے اجازت. آخری آقا علیہ السلام کا جو خطبہ ہے قرآن میں نے پڑھا ہے 3 مقام سے کہ نبی کی معصیت اللہ کی ہے، علی کی، نبی کی اللہ. پڑھا کہ نہیں بولو. حضور نے جاتے وقت کہا اپنے صحابہ کو، مجھے اور آپ کو نہیں. یار اپنے صحابہ کو یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیت. وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین، وفی روایت انی تارک فیکم امرین، وفی روایت انی تارک فیکم خلیفتین. اب حضور کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں میں قرآن اور اپنی اہل بیت تم کو دے کے جا رہا ہوں. توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے. میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پکڑو گے تو گمراہی نہیں ہوگی. نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے حضور کے جانے کے بعد اہل بیت کو نہیں پکڑا گمراہ. وہ قرآن بتا رہا ہوں یار. من یعص اللہ و رسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. گمراہ کی بات کرتے ہو. اور نکل گیا اسلام سے مصطفیٰ کا منکر. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے. اگر پکڑو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. پتہ چلا جس نے اہل بیت کو نہیں پکڑا جہنمی تو ہے ہی. جس نے اہل بیت کو نہیں پکڑا ایسا بندہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، صائم ہو سکتا ہے، عابد بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا ان کو پکڑو گے تو ہدایت ملے گی. صحابہ جو ہے صحابہ ان کا حضور کی امت میں بڑا بلند سٹیٹس ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اعلیٰ مقام ہے. تو ایک جملہ نہ کہوں پھر، جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. ایرے گیرے کی کیا اوقات ہے؟
میرے آقا نے ہدایت کو کمپلسری کر دیا اہل بیت کے ساتھ، ہدایت کو جوڑ دیا اہل بیت کے ساتھ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا اجر رسالت دیا ہے پھر امت نے؟ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، جس دروازے کی حرمت بتا کے گئے حضور، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے جامع ترمذی کھولیں آمینہ کے لال درود پڑھتے تھے، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے آقا سلام پڑھتے تھے، دستک بھی نہیں دیتے تھے، آواز سے اٹھاتے بھی نہیں تھے، درود پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کائنات کے انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، فتویٰ ان پہ لگاؤ، جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے۔ جس دروازے کی حرمت بیان کر دی، جس گھر کی عظمت بیان کر دی، ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، یار لوگ اسی گھر کے دشمن بن گئے۔ پہلے امام سے شروع ہو جائیں، مولا علی علیہ السلام سے، اور آخری امام تک آ جائیں، کوئی ایک شہزادہ نہیں میرے آقا کا جس کا طبی وصال ہوا ہو۔ مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ کافر؟ جی مسلمان۔ مولا حسن بادشاہ سرکار کو زہر دے کے شہید کیا گیا، تو زہر دینے والے کون تھے؟ عیسائی؟ مسلمان۔ مولا حسین بادشاہ سرکار کو 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا، کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے، تو شہید کرنے والے کون تھے؟ عیسائی؟ مسلمان۔ بلکہ وہاں صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ امام سجاد کو شہید کیا گیا، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام، چن چن کے میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ یہ اجر رسالت دیا ہے۔ میرا ایک طریق ساتھ جملہ ہے جو میں نے سٹڈی کر کے مطالعہ کر کے جو بات میری سمجھ میں آئی، لاکھوں کتب سیر کو میں نے پڑھ کے دیکھا کہ دو طرح کے دو طبقات آئے تھے اہل بیت سے جنگ کرنے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو بغیر کلمہ کے آیا، کافر آئے یار اہل بیت سے جنگ کرنے، لیکن جو بغیر کلمہ کے آئے اور دوسرے آئے کلمہ پڑھ کے، مسلمان۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے جنگ کی فقط مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بابا پہرے دار بنتے، بائی حصار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے، اور ملک الموت جن کی دہلیز پہ کھڑا رہے، جبریل امین اجازت کے بغیر اندر جانے کی ہمت نہ کرے، اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، ان کو سینے سے لگانے والوں، ان کے لاڈ لڈانے والوں، ان کو رانی شہزادی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، شام کے بازار میں گمایا جا رہا ہے۔ کہاں شام کے بازار کا ماحول، کہاں بطول زادیاں، لوگ چھتوں پہ چڑھے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ جب یہ قافلہ سید زادیوں کا پاک قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا، اماد الدین ابن کثیر روایت کرتے ہیں وہ لانتی تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اور یزید کو جنت میں گھسیڑنے والوں، یزید کو شہزادہ کہنے والوں، یزید کو امیر المومنین کہنے والوں، یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا اور پہلا جملہ ہی کہتا ہے، لانتی کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ مولوی بتا یزید کے بڑے کون ہیں؟ اور کہتا ہے میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تذکرے سنے ہیں میں نے اس کی شجاعت کے، اس کی دلیری کے، اس کی بہادری کے۔ حضرت فضہ
جو ضعیفہ ہو چکی ہیں. حبشہ کی میمونہ کوئین آف حبشہ وہ ضعیفہ ہو چکی تھی, لاٹھی کے سہارے سیدزادیوں کے سامنے کھڑی تھی, ڈال بن کے آگے بڑھی. فرماتی ہیں یزید پلید جس گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی داخل نہیں ہو سکتا اجازت کے بغیر, وضو کے بغیر, جن کا نام لینا حرام ہے, تو سیدزادیوں کی بات کرتا ہے. یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے, اس نے میری گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی بادشاہ کی, گردن اڑا دو. دوسروں کے لیے مثال بن جائے. سپاہی تلوار لے کے آگے بڑا, امام ابن اسحاق روایت کر رہے ہیں, کس سے نہیں سنا رہا. وہ تلوار لے کے آگے بڑا سپاہی جو یزید کے سیکیورٹی گارڈ تھے نا, 500 کا عدد آیا, وہ حبشہ سے تھے. جب حضرت فضہ نے ان کی طرف دیکھا تو جملہ کہا, جملہ کہتے ہیں میرے ملک کے جوانوں, آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی بیٹی تمہاری غیرت کو, تمہاری عزت کو یہ لعنتی قتل کرنے لگا ہے. تمہاری غیرتیں کدھر گئی؟ جب حبشیوں نے یہ جملہ سنا تو ان کی غیرت میں جوش آ گیا, انہوں نے تلواریں نکال لی. خبردار اگر سپاہی فضہ کی طرف بڑھا تو ہم یزید کا سر قلم کر دیں گے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, حضرت فضہ تو بچ گئی. میری بہنوں بیٹیوں, اللہ کو سجدہ کائنات کی وادیوں میں رکھے. میرے بزرگوں, حضرت فضہ تو بچ گئی. پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب نے اپنا منہ مدینہ کی طرف پھیر لیا. فرماتی ہے نانا جان, آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عزت کے لیے, آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عبادت کے لیے 500 تلواریں نے آپ سے نکل آئی. نانا جان, آج آپ کی امت میں آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک تلوار بھی نیام سے نہیں نکلی.